باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و پاک پڑھا ہوگا۔ ہم گزشتہ 24 سال ہو گئے ہیں میری تنظیم جماعت کو، جماعت کا میں چیئرمین ہوں۔ ہم ساری سندھ میں گھر گھر میں اہل سنت والوں کے گھر میں، اہل تشیع والوں کے گھر میں، اولیاء اللہ کے مزارات پر فی سبیل اللہ لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں۔ اور تصوف سے میرا واسطہ ہے، تو میں چاہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں سے تفرقے بازی ختم ہو جائے۔ قرآن پاک تفرقے بازی سے منع کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفرقے بازی سے منع فرمایا ہے، اور اولیاء اللہ صوفیاء کرام نے بھی ہر دور میں یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن کے حکم کو مانو، آقا کے حکم کو مانو، تفرقہ نہیں ڈالو، کیونکہ تفرقے میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تفرقے میں کوئی کس کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی کس کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن تفرقے بازی ختم ہو جائے گی تو ہر انسان کہے گا کہ ہم ہر اللہ کے پیارے کے غلام ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ درود و پاک میں اتنی طاقت ہے کہ درود شریف پتھر کو پانی کر دے۔ یہ درود پاک کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں میں تفرقے بازی ختم ہوگی۔ باقی مجھ سے بہت لوگوں نے یہ سوال کرتے ہیں کہ سائیں آپ ہر دعا میں کہتے ہیں تفرقے بازی ختم ہو، اچھی بات ہے، ہو اللہ کرے گی ہوگی، لیکن اس کا کیسے ہوگی؟ یہ اتنا شدتیں ہو گئی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کے عقیدے کا احترام کرے، جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کے عقیدے کا احترام کرے، جھگڑے ختم ہو گئے، تفرقہ ختم ہو گیا۔ باقی جس کا جو عقیدہ ہے وہ بسم اللہ۔ باقی تو ہم سب کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی معنی سلامتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین جو ہے میرا یہ اچھا اخلاق دین ہے۔ جس میں اخلاق ہے وہ آقا کے دین پر ہے، جس میں اخلاق چلا گیا اس سے سب کچھ چلا گیا۔ حضرت داتا علی حجویری جن کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کا جو بہت مشہور ہے یہ دعا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، تو وہ داتا علی حجویری جیسی ہستی داتا فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے، ہر بزرگ نے اپنے اپنے خیالات سے فرمایا۔ کسی نے کہا کہ بہت عبادت تصوف ہے، کسی نے کچھ کہا، تو داتا علی حجویری نے فرمایا اچھا اخلاق یہ تصوف ہے، جس میں اخلاق اچھا ہے وہ صوفی ہے، جس میں اخلاق بلند ہے وہ تصوف والا ہے۔ تو سارا راز پھر اس میں آ جاتا ہے اخلاق میں۔ قرآن میں بھی آقا کے لیے قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، محبوب تم بلند اخلاق والے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ بھائی، میں ساری میری زندگی کی جستجو میری یہ ہے کہ ہر مسلمان کے زبان پر میرے آقا کا درود پاک ہو،
آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، دکانوں پر ہوتے ہیں، پردیس میں ہوتے ہیں، آفیسوں میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ڈرائیوری کرتے ہیں، لیکن آپ درود شریف پڑھتے نہیں، کثرت سے پڑھیں اور اپنے گھروں میں بھی لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ یہ میرا سلسلہ جو ہے، میرا موقف یہ ہے، میرا مشن ہی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر لاکھ درود شریف پڑھیں اور تفرقہ بازی ختم ہو، امن قائم ہو جائے گا۔ اور مسلمان اگر تفرقہ بازی ختم کریں تو مسلمان بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمیں جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، معصوم علی اصغر کے صدقے تفرقے بازی سے بچائے، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک یہ سعادت دے، سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران، عراق، شام میں، کہ ہر مومن کے گھر گھر میں لاکھ درود شریف کی محفلیں ہوں۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ آپ کو آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے روزی رزق عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔